میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے. میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں. میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا. لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں. 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے. ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے. 4000 جلسے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں. 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے. اس سے کم خرچہ کرتے نہیں. 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں. کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچ ہوئے. 2000 کروڑ روپے. میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے. 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے. یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے. اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں. ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں. ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی. اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں. دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں. ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں ایک روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے. کھلانا بالکل ثواب ہے، حدیثوں میں ملتا ہے. کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے، پہنانے سے بڑھ کر. سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا. یہ 2 چیزیں. لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں. اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. کرو، جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے. سنیت اسی کا نام نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے. ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی ہے، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے. عزیزان گرامی وقار، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے. ہر چیز کا سوال ہوگا. اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی. ایک ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر. میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج. ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں. ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب. ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے. ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی. صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے. تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اڑاؤ. یہ پیغامات سے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے.
عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔